یہ تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ ٹی ٹی پی کی سرگرمیاں پچھلے ایک مہینے میں ڈبل سے بھی بڑھ گئی. جی سیٹھی صاحب. دیکھیے طالبان حکومت کے اندر بڑے پرابلمز نظر آنے شروع ہو گئے ہیں، جس میں سے بہت سے لوگوں نے کچھ پریڈکٹ بھی کیے تھے. ایک تو یہ ہے کہ موٹی بات، ایک وہ ہے جنہوں نے جنگ لڑی اور ایک وہ ہیں جنہوں نے ڈپلومیسی کی، 5 اسٹار ہوٹل میں رہے، آتے گئے جاتے گئے، اور ایک وہ ہیں جو کہ ننگے پاؤں یا سینڈل پا کے انہوں نے ایک سپر پاور کے ساتھ میدان میں لڑائی کی اور سوئسائڈز کی. تو اب ایک تو وہ جو کشمکش ہے کہ کون حکومت کون چلائے گا، کس کا حق بنتا ہے، کس کا زیادہ حق بنتا ہے، کس کا کم بنتا ہے، وہ اب نظر آنی شروع ہو گئی ہے. اور اس میں کچھ لوگ نمایاں ہیں جو تضاد نظر آنے شروع ہو گئے ہیں. حقانی نیٹ ورک کے جو لوگ ہیں، بہت انہوں نے جنگ بھی لڑی ہے اور قربانیاں بھی دی ہیں اپنے لوگوں کی فار دا انڈیپینڈنس اینڈ سیکورٹی آف افغانستان. وہ سمجھتے ہیں کہ اب ان کا وقت آ گیا ہے فیصلے کرنے کا. پھر برادر اور ان کے لوگ ہیں ملا برادر کے، جو کہ ڈپلومیسی کرتے رہے ہیں، جنہوں نے کچھ معاہدے بھی سائن کیے ہیں اور کچھ کمٹمنٹس بھی دی ہیں، جو کہ اگر جب وہ پوری کرنے جاتے ہیں تو پرابلم بن جاتا ہے. کوئی ہارڈ لائنرز ہیں وہ کہتے ہیں نہیں یہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ ہم تو آئیڈیولوجیکل لوگ ہیں، ہم پریکٹیکل بات ہی نہیں کرتے. ہم نے تو، ہمارے تو وارئرز جو ہیں وہ تو اور توقع کر کے آئے ہیں، تو وہ 1.0 پہ اٹکے ہوئے ہیں، یہ 2.0 پہ پہنچ گئے ہیں. تو 1.0 اور 2.0 کے درمیان ایک کانٹرڈکشن چل رہی ہے. اس کانٹرڈکشن میں کبھی کبھی دونوں ایک صفحے پہ آ جاتے ہیں، پھر الگ ہو جاتے ہیں. فار ایگزامپل شروع میں انہوں نے کہا جی کہ ساری خواتین گھر بیٹھے، پھر ان کو سمجھایا گیا کہ نہیں یار وہ بچیوں کو تو آنے دو، پھر انہوں نے کہا اچھا بچیاں آ جائیں. پھر ان کو کہا گیا کہ لڑکیوں کو بھی آنے دیں، انہوں نے کہا نہیں ابھی تو نہیں آنے دیں گے، نہیں آنے دیں گے، یہ گھر بیٹھے بہت ہو گیا، وی ڈونٹ بلیو ان اٹ. پھر پریشر پڑا تو انہوں نے کہا اچھا چلیں ہم آگے جا کے دیکھتے ہیں کیا ہے. اسی طریقے کے ساتھ برقع کے اوپر، حجاب کے اوپر، نقاب کے اوپر پہلے ہارڈ لائن آئی، پھر سافٹ لائن آئی، پھر اب بیچ میں درمیان میں کنفیوژن چل رہی ہے. پہلے لوگوں کو اجازت دی، ٹھیک ہے جی پروٹیسٹ کر لیں، خواتین بھی سڑکوں پہ آ گئی، لبرل لوگ بھی سڑکوں پہ آ گئے، سیکولر لوگ بھی سڑکوں پہ آ گئے، ہیومن رائٹس کی بات ہونی شروع ہو گئی. لوگوں نے کہا واہ 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 یہ تو 2.0 چل رہا ہے. اس کے بعد کیا ہوا، ایک ٹھاپ پئی، چلو جی بند، اب کوئی ڈیمونسٹریشنز نہیں ہو سکتی، ہماری این او سی لینا پڑے گا. فارغ ہو گئے، گھر چلے گئے. یہ چیزیں چل رہی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز بھی چل رہی ہے کہ اب کچھ اٹیکس ہونے شروع ہو گئی ہیں طالبان کے اوپر. صرف پاکستان کے اوپر نہیں اٹیکس ہو رہی، طالبان کے اوپر بھی اٹیکس ہو رہی ہیں، خصوصاً ایسٹرن افغانستان میں. اور جہاں اب ٹی ٹی پی کا بھی بیس وہی ہے اور القاعدہ کا بھی بیس وہی ہے سدرن ایسٹرن میں، اور داعش کا بھی. یہ ان کے سارے جو ہے نا یہ ان کے علاقے ہیں. اب جلال آباد کے ادھر ادھر ہر روز آپ دیکھتے ہیں کوئی بم پھٹ رہا ہے، کچھ ہو رہا ہے طالبان کے خلاف. یہ امریکہ تو ہے نہیں اب. تو ایک تو ان کے اندر بھی ایک کشمکش شروع ہو گئی ہے. وہاں بھی ایک خطرہ یہ ہے کہ اگر طالبان اپنی آئیڈیالوجی کو چھوڑ دیتے ہیں اور پریگمیٹک ہو جاتے ہیں تو ان پہ یہ الزام لگے گا نیچے سے کہ آپ تو امریکہ کے پٹھو بن گئے، آپ نے تو پیسے لینے شروع کر دیے، آپ نے اپنی جیبوں میں ڈالنے شروع کر دیے، آپ کو تو بری عادتیں پڑ گئی ہیں. تو ان کے جو ہارڈ لائنرز ہیں وہ یاد سے الگ ہو جائیں گے اپنے لوگوں کو لے کے، یا پھر داعش کو یا القاعدہ کو جوائن کر لیں گے اور کہیں گے جی ان کو نکالیں، ہم خود ٹیک اوور کرتے ہیں افغانستان. آپ تاریخ جو پڑھتے ہیں نا لوگوں نے پتہ ہوتا ہے کہ ایک جب انقلاب آتا ہے اس کے اندر ایک وقت آتا ہے وہ انسریکشن بن کے وہ پاور سیز ہو جاتا ہے، مگر اس کے اندر بڑی مختلف دریا چل رہے ہوتے ہیں، اوپینین کے، آئیڈیالوجی کے، پالیسی کے. اور پھر ان کے اندر ایک کشمکش شروع ہو جاتی ہے، ایک اسٹرگل شروع ہو جاتی ہے، جس میں پھر انقلاب جو ہے وہ جو ہے نا پھر پہلے تو اپنے دشمنوں کو کھا رہا ہوتا ہے، مگر پھر وہ وقت آتا ہے کہ انقلاب اپنے اندر جو لوگ وہ سمجھتا ہے دشمن ہے ان کو کھانا شروع کر دیتا ہے. تو یہ ہر جگہ پہ تاریخ میں ایسے ہی ہوا ہے، اور یہاں بھی مجھے ایسے لگتا ہے ایسے ہی ہوگا سونر اور لیٹر. یہ رہے گا نہیں. یہ طالبان جو آج آپ نظر آ رہے ہیں یا ماڈریٹس کامیاب ہو جائیں گے یا ہارڈ لائنرز کامیاب ہو جائیں گے. اور یا یہ ہوگا کہ اگر یہ ایسے ہی چلتا رہا تو بہت سے طالبان ان کو چھوڑ کے، جیسے کہ افغان نیشنل آرمی کو لوگ چھوڑ کے طالبان کو جوائن کر لیا تھا انہوں نے، تو یہ افغان طالبان کے فوج کے لوگ جو ہیں یا گروپس جو ہیں دور دراز علاقوں میں، وہ لوکل جو القاعدہ ہے یا لوکل داعش ہے ان کو جوائن کر لیں گے. اور ساتھ ساتھ آپ نے دیکھا اب یہ بھی ایک چیز شروع ہو گئی ہے، ہلکی ہلکی رپورٹنگ آ رہی ہے کہ کچھ لوٹ مار بھی
اب کچھ ایریاز میں شروع ہو گئی ہے, کیونکہ طالبان یہ کہہ رہے ہیں یار ہم نے تو یہ جنگ کی تھی ان کو نکالنے کے لیے بھی, تو مگر اپنے لیے بھی تو کچھ کرنا تھا نا, کیونکہ یہ پرانی, آپ کو پتا پرانا جو جنگ کا جو رواج ہے وہ لوٹ پلنڈر ہی ہوتی تھی نا, کہ پہلے آپ دشمن کو شکست دیتے تھے, پھر اس کے بعد ان کی عورتیں, ان کے پراپرٹی, مال غنیمت, وہ پھر آپ کے لیے ہوتا تھا. تو یہ تو پرانا سلسلہ چل رہا ہے نا ان کے ذہن کے اندر. تو دے آر اولڈ واریئرز, ہسٹری واریئرز. تو اب وہ بھی میں نے سنا ہے لوگ کمپلین کر رہے ہیں, کچھ ویسٹرن رپورٹرز رپورٹنگ کر رہے ہیں کہ کسی کے گھر کے جا کے گاڑی لے لی, کسی کی موٹر سائیکل لے لی, کسی کا یہ لے لیا, کسی کا وہ لے لیا. ابھی تک بہت سا ڈسپلن امپروز کیا ہوا ہے بیکاز دنیا دیکھ رہی ہے, مگر یہ عین ممکن ہے کہ کسی سٹیج پہ یہ ہاتھ سے باہر نکل جائے اور پھر ایک انٹرنل پاور اسٹرگل ہو جائے. آپ نے دیکھا 1979 میں کمیونسٹ ٹیک اوور جب ہوا کابل میں, تو سب سے پہلی چیز وہ انقلاب جو آیا, وہ سب سے پہلا انقلاب نے اپنے آپ کو کھایا. حفیظ اللہ امین اور ترقی اور ترقی اور اس کے بعد ببرک کرمل, اور تو یہ سب جو ہے پھر آپس میں کھا پی جاتے ہیں ایک دوسرے. یہاں بھی مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ اگلے 3-4-6 ماہ میں آپ ایک انٹرنل پاور اسٹرگل دیکھیں گے طالبان کے اندر, ایک ایکسٹرنل پریشر اور ایک ود ان طالبان پریشر, کہ ہم نے جانا کہاں ہے, کرنا کیا ہے. تو یہ اس قسم کی چیزیں ہو رہی ہیں. پاکستان کی کوشش ہے کہ کسی طریقے کے ساتھ یہ نہ ہو کہ وہ ڈیسٹیبلائز ہی رہیں, ان کی کھانے پینے کی بھی پرابلم شروع ہو جائے, اکنامک کریش بھی ہو جائے. اگر ایسی چیز ہوتی ہے تو طالبان کے اندر بغاوت ہو جائے گی طالبان حکومت کے خلاف, اور اگر وہ ہو گیا تو وہ پھر سب کا نقصان ہو جائے گا, بیکاز ہارڈ لائنرز آ جائیں گے. اور اگر ایسے ہوا تو سب کا, یہی پاکستان کی ایک کوشش ہے. ایک طرف وہ طالبان کی لیڈرشپ کو کہہ رہا ہے مت لڑو, ٹھہر جاؤ, نبی نہ کرو, ہم کروا دیتے ہیں, ہم یہ کر دیتے ہیں, وہ کر. ادھر لوگ مان نہیں رہے ہیں پاکستان کی بات. ادھر تاجکستان پہ جا کے عمران خان ان کو سمجھاتا ہے, اور وہ گھر آتا ہے اور وہ تاجکستان کا پریزیڈنٹ جو ہے وہ کچھ اور بات کر دیتا ہے. تو اس قسم کی چیزیں چل رہی ہیں. اس وقت جو ماحول ہے باہر کا, وہ طالبان کو دن بدن ٹرسٹ کرنا, انہوں نے ان پہ اعتماد کرنا چھوڑ دیا لوگوں نے. اور سوائے پاکستان کی جس کی کوشش ہے کہ کسی طریقے کے ساتھ لوگوں کو ساتھ رکھا جائے, طالبان کو بھی ان کی یونٹی جو ہے اس کو برقرار رکھا جائے. اور میرا خیال ہے اسی لیے جنرل فیض بھی وہاں گئے تھے, ان کو چھوٹا موٹا لیکچر دینے کے, یار خدا کا خوف کرو, دنیا دیکھ رہی ہے, آپ آپس میں لڑ پڑیں گے تو پھر کیا رہ جائے گا, آپ بھی جائیں گے ہم بھی جائیں گے. اسی طرح وہاں دنیا کو سمجھا رہے ہیں کہ یار ان کو ہیومینیٹیرین ایڈ کے اوپر ان کو ریکگنائز نہیں بھی کرتے تو ان کے فنڈز تو جو ہے ڈیفریز کریں اینڈ سو آن. تو یہ ساری چیزیں ساتھ ساتھ چل رہی ہیں. اس کو کہتے ہیں ریولوشن جو وہاں ہوئی ہے, جو اس کو آپ انقلاب ابھی نہیں ہوا, ابھی تو وہ آئے ہیں, انہوں نے جو پرانا سارا سسٹم ہے اس کو اوور آل نہیں کیا. وہ کسی اسٹیج پہ کر دیں گے تو پھر کیا کریں گے آپ. ابھی تو بہت سے ریمنٹس پچھلے 20 سال کی چیزیں چل رہی ہیں وہاں, مگر اگر انہوں نے دیکھا ہارڈ لائنز آ گئے بند کر دیتا تھا, پھر کیا کریں گے جب پیسے ہی نہیں ہوں گے تو چلے گا کیا. بالکل. تو سیٹھی صاحب آپ کو پتا ہے کہ خان صاحب نہیں گئے یو این کے اجلاس میں جو بھی شروع ہو گیا ہے, اینول سیشن جو ہوتا ہے, بلکہ اب سے چند گھنٹے بعد وہ خطاب فرمائیں گے آن لائن یہاں اسلام آباد میں بیٹھ کے. جی, پاکستان میں رات کا 1 بجے مودی وہاں پہلے سے پہنچے ہوئے ہیں. اور اسی لیے پاکستان کا جو وزیر اعظم ہے اپنے تمام جوش اور جذبے کے باوجود جس طرح وہ کوشش کر رہے ہیں, میں نے دیکھا یونائٹڈ نیشن بڑی, لیکن ان کو جو غلط فہمیاں تھیں مغرب کے بارے میں اور اقوام متحدہ کے بارے میں, اب وہ دور ہونا شروع ہو گئی. اب ان کو احساس ہوا ہے کہ سیدی رسول اللہ نے جو فرما دیا تھا پہلے, الکفر ملت واحدہ, یہ سارا کفر ایک ملت ہے, ایک نیشن ہے, یہ ایک آئیڈیالوجی ہے, یہ کبھی بھی مسلمانوں کی حمایت نہیں کریں گے. یہ اسٹیٹمنٹ تو کبھی بھی طیب اردوغان یا مہاتیر نے نہیں دیا, نہ دیں گے کہ 1.5 ارب مسلمان اقوام متحدہ سے امیدیں لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں. یہ اسٹیٹمنٹ عمران خان کا, کیونکہ وہ اتنے نووس ہیں, نوارز ہیں, ابھی ان کو یہ معلوم ہی نہیں ہے کہ اقوام متحدہ ہی تو دنیا میں ساری برائیوں کی اور فساد کی جڑ ہے. تو طیب اردوغان نے جو الفاظ استعمال کیے, اللہ کرے کہ پاکستانی حکمران خاص طور پر عمران ان الفاظ سے سیکھ کر حقیقت پسندانہ رویہ اختیار کر کے جرأت اور دلیری کے ساتھ, اگر طیب اردوغان کے پاس ایٹمی ہتھیار ہوتے تو یقین کریں آج پوری دنیا کی اینٹ سے اینٹ بجاتے, اور دماغ درست کرتے, یہ نہیں کہ جنگ کرتے, لیکن اس طریقے سے استعمال کرتے اس طاقت کو کہ کسی کی مجال نہیں ہوتی کہ امت مسلمہ میں کہیں مسئلہ فلسطین, مسئلہ کشمیر یا افغانستان کھڑا کرتا. پاکستان پوری دنیا کا طاقتور ترین اسلامی ملک, سب سے مضبوط فوج, سب سے زیادہ وسائل ہمارے پاس آبادی کے لحاظ سے بھی, اور اس کے باوجود ہماری قیادت
सबसे ज्यादा नौवारिद, सबसे ज्यादा तिफले मकतब, सबसे ज्यादा घबराई और खौफजदा इस बड़े स्टेज पे खेलने का कभी एक्सपीरियंस ही नहीं हुआ हमारी क़यादत को कि इंटरनेशनल लेवल पर जाकर इतने बड़े बड़े मसाइल पर दुनिया के तमाम हुक्मरानों के सामने किस तरह बात करनी है। इमरान सीख रहा, ही इज टेकिंग हिज टाइम, ही इज लर्निंग, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बहुत देर इस तरह हो चुकी है कि अब नरेंद्र मोदी पूरी तरह दुनिया में अपने पंजे गाड़ चुका है।